अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन लोगों को जमा करेगा। मैदान हश्र की तरपा देने वाली तकालीफ़ से परेशान होकर वो बाहम मशवरा करेंगे। हमें चाहिए कि अपने रब के दरबार में किसी को शफ़ी और अपना सिफारशी बनाकर भेजें, जो जाकर अर्ज़ करेंगे वो हमें इस जगह की तकालीफ़ से निजात अता फ़रमाए। चनाचा वो आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और अर्ज़ करेंगे, आपकी शान ये है कि अल्लाह ने आपको अपने दस्ते कदर के साथ बनाया और आपको ख़ास रूह फूंकी और फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आप सजदा करें। चनाचा उन्होंने आपको सजदा किया। इन खसूसी शानों के पेश नज़र आप अपने रब के हज़ूर हमारी शफ़ाअत फ़रमाएँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी ख़ता याद आ जाएगी, इसलिए फ़रमाएंगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता। तुम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो पहले रसूल हैं जिन्हें अल्लाह ने मबूस फरमाया। चनाचा वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी हामी नहीं भरेंगे, इन्हें भी अपनी ख़ता याद आ जाएगी। प्यारे दोस्तों, वो ख़ता क्या थी जिसकी वजह से आपको बारगाह खुदाबंदी में ज़ुबान खोलते हुए शर्म आएगी और आप अवाम से माज़रत कर लेंगे? कुरान करीम ने बताया कि वो दुआ थी जो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी नाफरमान कौम के ख़िलाफ़ की थी कि या अल्लाह, इस ज़मीन पर किसी को ज़िंदा ना छोड़, जिसके नतीजे में होलनाक तूफ़ान आया और इसने तमाम काफ़रों को निस्तो नबूद कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 950 साल थी। आप अलैहिस्सलाम ने मुसलसल 600 साल तक तबलीग की, मगर गुमराह कौम के कानों पर जूं तक ना रेंगी। उल्टा आप अलैहिस्सलाम के साथ इंतहाई घटिया और गैर शरीफाना तर्ज़ अमल इख्तियार किया। इंतहाई बुर्दबार और रवादार होने के बावजूद आखिर तंग आकर आप अलैहिस्सलाम ने मंशा खुदाबंदी पाकर इनके ऊपर बद्दुआ की। ये कोई ख़ता ना थी, मगर ये आपकी तवाज़े और शान इनकसार है कि इसे ख़ता से तबीर फरमाया। कुरान हकीम के इरशादात और बाइबल की तसरीहात ये बात साबित करती हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम इस सरज़मीन में आबाद थी जिसको आज हम इराक़ के नाम से जानते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इस किस्से से मिलती जुलती रवायात यूनान, मिस्र, हिंदुस्तान और चीन के कदीम लिटरेचर में भी मिलती हैं। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये किस्सा इस अहद से ताल्लुक़ रखता है जबकि पूरी नस्ल आदम किसी एक खित्ता ज़मीन में रहती थी और फिर वहाँ से निकल कर दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फैली। इसी वजह से तमाम कौमें अपनी इब्तदाई तारीख़ में एक हमागीर तूफ़ान की निशानदेही करती हैं। जोडी पहाड़ जिस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ठहरी थी, कुर्दिस्तान के इलाका में जज़ीरा इब्न उमर के शिमाल मशरक़ी जानिब वाक़या है। बाइबल में इस कश्ती के ठहरने की जगह अरारत बताई गई है, जो अर्मीनिया के एक पहाड़ का नाम भी है और एक सिलसिला कोहिस्तान का नाम भी। कानून कुदरत ये है कि अफराद और कौमों को भरपूर डील दी जाती है और ईमान लाने का पूरा मौका फ़राहम किया जाता है और मुकम्मल अख्तियार दिया जाता है। अगर वो फिर भी ना सुधरें और कुफ्र सरकशी और नबी अलैहिस्सलाम की दुश्मनी पर डटे रहें और अल्लाह के भेजे हुए अजीम नुमाइंदे और रसूल की कदर ना करें, तो फिर इनको नाफरमानी की इबरतनाक और सख्त तरीन सज़ा दी जाती है और ऐसा अज़ाब भेजा जाता है जिसके तसव्वुर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सब कुछ उनका अपना किया धरा और करतूतों का नतीजा होता है। कुरान करीम में है, जो भी तुम्हें मुसीबत पहुंची है वो तुम्हारे अपने ही हाथों की कमाई का नतीजा होती है। चनाचा जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ की कि या अल्लाह, मैंने अपनी बेहतरीन सलाहियतें बरोएकार ला कर इन्हें समझाने और राह रास्त पर लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और फ़रीज़ा तबलीग अदा कर दिया, मगर इन लोगों के नज़रिया अमल में कोई तब्दीली नहीं आई। ये पहले ही की तरह कुफ्र पर डटे हुए हैं और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, ए नूह अलैहिस्सलाम, आप परेशान ना हों, आपको बता देते हैं, हरगिज़ तुम्हारी कौम में से मज़ीद कोई ईमान नहीं लाएगा सिवाय इनके जो इस वक्त तक ईमान ला चुके हैं। सो आप अलैहिस्सलाम इनके कामों से रंजीदा ना हो।
حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا جو حال قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ یہ قوم نہ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کی منکر تھی، نہ اس سے ناواقف تھی، نہ اسے اللہ کی عبادت سے انکار تھا، بلکہ اصل گمراہی جس میں وہ قوم مبتلا ہو گئی تھی، شرک کی گمراہی تھی، یعنی اس نے اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو خدائی میں شریک اور عبادت کے استحقاق میں حصہ دار قرار دے لیا تھا۔ نوح علیہ السلام قوم کی ہدایت و اصلاح سے جب نا امید ہو گئے اور اصلاح کی کوئی تعبیر نظر نہ آئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور ایسی دعا کی جو منشاء الہی کے مطابق تھی اور شاید طبقہ انبیاء علیہ السلام میں کسی نبی نے نہ کی، اور وہ یہ دعا یہ تھی: اے رب، ان کافروں میں سے کوئی بھی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بدکار اور سخت فریبی ہوگا۔ قبل اس کے کہ وہ فیصلہ آ جائے، حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت کی گئی کہ اپنی اور مومنین کی بقا حفاظت کے لیے ایک ایسی عجوبہ روزگار کشتی تیار کر لی جائے جو ہمہ گیر طوفان میں نجات و سلامتی کا ذریعہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سرکش قوم نے جب دیکھا کہ آپ علیہ السلام کشتی بنانے کے کام میں مصروف ہو گئے ہیں تو پہلے انہیں تعجب ہوا، پھر مذاق اڑانے لگے کہ اے نوح علیہ السلام، کیا تو نے کاروبار نبوت ترک کر دیا ہے اور اب ترخان بن گئے ہو؟ اور کہنے لگے، دیوانے آدمی، کشتی سمندر میں چلتی ہے، خشکی پر نہیں، اور اس کے لیے سمندر کہاں سے لاؤ گے؟ جب بھی وہ ان کے قریب سے گزرتے تو مذاق اڑاتے۔ آپ علیہ السلام جواب دیتے، آج اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو کوئی بات نہیں، کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت و نگرانی میں یہ کشتی تیار ہو گئی۔ تاریخی روایات کے مطابق یہ کشتی 300 گز لمبی اور 30 گز اونچی تھی۔ اس تاریخی اور بے مثال کشتی کی تیاری میں 40 سال صرف ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی سے 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے جن کا نام حام، سام اور یافس تھا۔ دوسری بیوی سے بالوس اور کنان 2 بیٹے تھے۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ کنان اور اس کی والدہ دونوں کافر تھے اور آخری دم تک کافر ہی رہے، ایمان نہیں لائے اور دوزخ کا ایندھن بن گئے۔ اللہ نے لوط اور نوح علیہ السلام کی کافر بیویوں کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ دونوں ہمارے نیک پاک بندوں کی بیویاں تھیں، مگر دونوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت و بے وفائی کی، ان پر ایمان نہ لائیں تو انہوں نے بھی ان دونوں کو کوئی فائدہ نہ دیا اور حکم دیا کہ تم دونوں آگ میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کافر بیوی کا یہ حشر ہوا اور جو کافر بیٹا تھا وہ طوفان کے پہلے ہی ریلے میں غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جناب سام کی بیوی کا نام رحمت تھا، وہ بڑی پاک باز، مقبول اور ایماندار خاتون تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو بتا دیا تھا کہ طوفان کی ابتدا ایک خاص تنور سے پانی کا چشمہ پھوٹنے سے ہوگی اور اس طوفان سے وہی بچے گا جو اس کشتی میں سوار ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ہر جاندار کا ایک جوڑا اور اپنے اہل خانہ کو لے کر اس کشتی میں سوار ہو جائے۔ اللہ نے جس عذاب کا وعدہ کیا تھا وہ آ گیا اور بے شک اللہ کے نبی جناب نوح علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا۔ پھر ایک طرف آسمان سے موسلا دھار بارش ہو گئی اور دوسری طرف زمین میں جگہ جگہ چشمے پھوٹنے لگے۔ سورہ ہود میں صرف تندور سے پانی ابلنے کا ذکر ہے اور اس کے آگے آسمانی بارشوں کی طرف بھی اشارہ ہے، مگر سورہ قمر میں اس کی تفصیل دی گئی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے جن سے لگاتار بارش برسنے لگی اور زمین کو پھاڑ دیا اور ہر طرف چشمے ہی چشمے پھوٹ نکلے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا کنان پہاڑ پر چڑھ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے آواز دی، اے میرے بیٹے، میرے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دو، غرق ہو جاؤ گے۔ وہ بولا، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر بیٹھ جاؤں گا، وہ مجھے غرق ہونے سے بچا لیں گے۔
آپ نے فرمایا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں، وہی بچے گا جس پر اللہ رحم فرمائے گا۔ پانی کا ایک زبردست ریلا آیا اور اسے تنکے کی طرح بہا کر لے گیا۔ وہ بدقسمت نوح علیہ السلام کے ساتھ باتیں کرتے کرتے موت کی آغوش اور دوزخ کی آگ میں پہنچ گیا۔ یہ طوفان عالمگیر تھا یا اس خاص علاقہ میں آیا تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی؟ یہ ایک سوال ہے جس کا فیصلہ آج تک نہیں ہوا۔ جو لوگ عام طوفان کے قائل ہیں، ان میں سے اکثر کے نزدیک موجودہ دنیا کے کل انسان نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافت کی اولاد ہیں۔ اسرائیلی روایات کی بنا پر بھی عام خیال یہی ہے کہ یہ طوفان تمام روح زمین پر آیا تھا، مگر قرآن حکیم میں یہ بات کہیں نہیں کہی گئی ہے۔ قرآن کے ارشادات سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ بعد کی نسلیں انہی لوگوں کی اولاد ہیں جو طوفان نوح علیہ السلام سے بچا لیے گئے تھے، لیکن اس سے یہ لازم ثابت نہیں ہوتا کہ طوفان تمام روح زمین پر آیا، کیونکہ یہ بات اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت تک بنی آدم کی آبادی اس خطہ تک محدود رہی ہو جہاں طوفان آیا تھا، اور طوفان کے بعد جو نسلیں پیدا ہوئیں وہ دنیا میں پھیل گئیں۔ سورہ قمر آیت 115 میں یہ بات جس طریقہ سے بیان فرمائی گئی ہے، اس سے متبادر یہی ہوتا ہے کہ نشان عبرت خود وہ کشتی تھی جو پہاڑ کی چوٹی پر صدیوں موجود رہی اور بعد کی نسلوں کو خبر دیتی رہی کہ اس سرزمین میں کبھی ایسا طوفان آیا تھا جس کی بدولت یہ کشتی پہاڑ پر جا ٹکی ہے۔ علامہ محمد معراج الاسلام رقم طراز ہیں کہ رجب کی 10 تاریخ کو طوفان کا آغاز ہوا۔ 6 ماہ تک یہ کشتی پانی میں تیرتی اور طوفان کے تھپیڑے سہتی رہی۔ آخر کار زمین و آسمان کو حکم ہوا کہ اپنا اپنا پانی روک لے۔ حکم دیا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان اپنا پانی روک لے۔ چنانچہ پانی زمین میں دھنس گیا اور کام ختم ہو گیا اور کشتی کوہ جودی پر جا کر رک گئی۔ جناب نوح علیہ السلام کو حکم ہوا، اب تم سلامتی اور برکات کے ساتھ زمین پر اترو جو ہماری طرف سے تمہیں اور تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں حاصل ہوں گی۔ چنانچہ 10 محرم جمعہ کے دن آپ علیہ السلام زمین پر اترے اور اسے ازسر نو آباد کیا۔ شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ بھی رکھا۔ پیارے دوستو، انسان کے لیے جس طرح نیکی ضروری شے ہے، اس سے زیادہ نیکوں کی صحبت ضروری ہے، اور جس طرح بدی سے بچنا اس کی زندگی کا نمایاں امتیاز ہے، اس سے کہیں زیادہ بروں کی صحبت سے خود کو بچانا ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔